اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کی طرف گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ کعبۃ اللہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم وہ لوگ خسارے میں ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کون لوگ خسارے میں ہیں؟ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مال جمع کرنے کے چکر میں ہیں۔ خسارے سے بچنے والے وہ لوگ ہیں جو دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف اللہ کے نام پر خرچہ کرتے ہیں، لیکن ایسے لوگ ہیں کم۔ اب اس حدیث مبارکہ میں دنیا کے مال کے حرص سے منع کیا گیا ہے۔ ضرورت کے لیے کماؤ، حلال طریقے سے کماؤ، کوئی منع نہیں ہے، بھلے کتنا بھی مال جمع ہو جائے، اللہ کے نام پر اگر خرچ کرتے رہتے ہو تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ضرورت مند ہے آپ اس پر خرچہ نہیں کرتے، کوئی محتاج ہے خرچہ نہیں کرتے، تو پھر یہ مال آپ کے لیے خسارہ ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے اس بات کو سمجھایا۔ تو پیسے کا حرص بڑی خطرناک چیز ہے۔ جو بندہ پیسے کے حرص میں پڑتا ہے نا، وہ آگے بڑھتا ہی جاتا ہے حرص کے اندر، لیکن اس کا پیٹ بھرتا نہیں ہے۔ اور پیسے کا حرص اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے انکار پر انسان کو ابھارتا ہے، کیونکہ اگر تقدیر پر ایمان ہو نا، پھر تو بولے گا جو مقدر ہوگا وہ ویسے ہی ملے گا نا، میں کسی کے پیچھے اتنا کیوں پڑھوں۔ تو جب تقدیر پر ایمان نہیں رہا، پھر حرص میں آگے بڑھتے بڑھتے پھر حلال حرام کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ علماء نے لکھا ہے اگر کوئی بندہ مشتبہ چیز ایک مرتبہ کھا لیتا ہے تو 40 دن تک اس کا دل کالا ہو رہتا ہے۔ صرف حرام چیز بھی نہیں، لیکن شاید حرام ہے، اس طرح کی چیز مشتبہ چیز، 40 دن تک اس کا دل کالا ہو جاتا ہے، اس کو نیکی اور بدی کا، حلال اور حرام کا احساس ہی نہیں رہتا۔ اس وجہ سے آپ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور جو ان نعمتوں کا حق ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں، نہیں تو پھر یہی مال تباہی کا ذریعہ ہوگا۔ پیغمبر کریم نے قسم کھا کر کے ہمیں سمجھایا۔ خاص طور پر آج کے زمانے میں جو بڑی مصیبت ہے، لوگ میراث کے اندر اپنے بھائیوں کا، بہنوں کا حصہ ادا نہیں کرتے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ غیر کا پیسہ اپنے پیسے کے ساتھ ملا کر کے ہڑپ نہ کرو۔ آپ کا حصہ الگ ہے، آپ کے بھائی کا حصہ الگ ہے، بہن کا حصہ الگ ہے، آپ نے ان کا حصہ اپنے حصے کے ساتھ ملا کر کے اور ہڑپ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بڑا خطرناک گناہ ہے، حوباً کبیرہ، بڑا گناہ ہے، بڑی ذلت اور رسوائی کا سبب ہے۔ اس وجہ سے جیسے ہی کسی کا ابا فوت ہو گیا، والدہ فوت ہو گئی، اس کا مال بڑے انصاف کے ساتھ قرآن نے جو طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق تقسیم کر دو، ورنہ سمجھو کہ آپ نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر جا رہے تھے تو کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پیٹ بہت بڑے ہیں، ان کے پیٹوں میں سانپ اور بچھو ہیں جو ان کو ڈس رہے ہیں۔ یہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، لیکن اس کا کوئی بھی سنوائی نہیں ہو رہی۔ پیغمبر کریم نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون ہے، ان کے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ تو بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کا مال کھانے والے، حرام کھانے والے ہیں، جو ان کا حق نہیں تھا لیکن انہوں نے دبا لیا۔ زیادہ تر گھر کے جو بڑے بھائی ہوتے ہیں نا، وہ اس طرح کا ظلم کرتے ہیں، پھر چھوٹے بھائیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ چھوٹے بھائی بیچارے چیختے چلاتے ہیں لیکن ان کو پرواہ نہیں ہوتی، پھر کسی طریقے سے جھوٹ موٹ بول کر کے ہاں بعد میں کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، آپ کا حق ہے، ہم کوئی کھا تھوڑی رہے ہیں۔ اسی ہی
ٹال مٹول میں چلتے چلتے وہ بڑے بھائی مر جاتے ہیں، پھر ان کے بیٹے اور دوسرے بھائی پھر لڑائی میں لگے رہتے ہیں، حالانکہ ایک ایک دن کا الگ الگ یہ مجرم اور گناہگار ہو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک کوئی بزرگ تھا، ولی اللہ، بڑا نیک انسان، اور بہت سارے لوگ اسی کے ذریعے سے دین پر آئے، اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اس کے شاگرد بھی، اس کے مرید اور تعلق والے بھی ذکر و اذکار کر کے اللہ والے بن چکے تھے۔ تو ایک مرید نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھتا ہے کہ میرا استاد اور مرشد وہ بڑی ذلت و رسوائی کے ساتھ ایسے بیابان میں دوڑ رہا ہے، پیاس نے اس کو تڑپا رکھا ہے اور پانی کوئی اس کو ملتا نہیں ہے، سخت دھوپ ہے، زمین ریت بہت گرم ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ ہی کوئی سایہ اسی کو نظر آ رہا ہے، اور اسی یعنی بے دردی کے ساتھ ادھر ادھر بھاگ رہا ہے۔ اس نے اس سے پوچھا، حضرت آپ کو کیا ہوا، کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے جو دنیا میں اتنا کام کیا وہ اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں فرمایا؟ تو اس نے بولا، یار وہ تو سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، لیکن ایک سوئی کی وجہ سے میں یہاں رسوا ہو رہا ہوں۔ حضرت کیا مطلب، کیا ہوا؟ بولا کہ میں نے موت سے 2-3 دن پہلے محلے کے ایک بندے سے سوئی دھاگے والی، یہ جو ہوتی ہے کپڑا سینے والی، یہ سوئی منگائی تھی اور اپنے کپڑوں کو سی لیا، پھر ٹائم بچا نہیں، میں نے وہ سوئی واپس نہیں کی اور میری موت آ گئی، اس کی وجہ سے میرے اوپر یہ ہو رہا ہے۔ آپ مہربانی کرو، خواب کے اندر وہ بزرگ اسے اپنے شاگرد کو بولتے، آپ مہربانی کرو، صبح کو سویرے میرے گھر میں جاؤ، جا کر ان کو بولو کہ اس طرح کی الماری ہے، اس رنگ کی ہے، اس کی فلاں خانے میں فلاں جگہ پر سوئی پڑی ہے، وہ اٹھا کر کے اور ان مالکوں کو دے دو اور میرے لیے ان سے معافی مانگو۔ صبح کے وقت یہ شخص گیا، جا کر کے ان سے پوچھا، اس کلر کی گھر میں الماری ہے؟ بولا ہے۔ اس کا فلاں خانے کے اندر سوئی پڑی ہے، جا کر کے دیکھا پڑی ہے۔ پھر پوچھا کہ یہ سوئی کس کی ہے پتہ ہے؟ بولا ہاں، اس نے سلائی کے لیے لی تھی، فلاں پڑوسی کی ہے۔ تو بولا کہ مجھے یہ دے دو، میں جا کر ان کو دے دیتا ہوں، میں نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے اور ان سے معافی مانگنی ہے۔ انہوں نے جلدی سے دے دی، جا کر کے واپس ان کو دی اور معافی مانگی۔ انہوں نے بولا کہ ہم نے اس کو معاف کر دیا۔ پھر یہ بزرگ کہتے ہیں کہ پھر دوسری مرتبہ میں نے رات کو دیکھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے بڑے خوبصورت قسم کے باغات کے اندر وہی بزرگ بیٹھا ہوا ہے، اور ہر طرف سے خدمت والے غلمان اس کے پاس بیٹھے ہیں، اور اعلیٰ قسم کے غالیچے پر سویا ہوا ہے۔ میں نے جا کر کے سلام کیا تو مجھے دیکھ کر کے بڑا خوش ہوا، سلام کا جواب دیا، اور میں نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ بولا جس ٹائم پر انہوں نے کہا نا کہ ہم نے معاف کر دیا، اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے مصیبت سے جان چھڑا لی۔ ایک سوئی ہے بھائی، آج کل کے زمانے میں بھی 1 روپے 2 روپے کی مل جائے گی، 5 روپے کی مل جائے گی، اس کے باوجود ایک سوئی کی وجہ سے اتنا بڑا نیک صالح انسان رسوا ہو رہا ہے۔ تو اگر ہم کسی کا 1 روپیہ بھی کھا لیں گے نا، ابو کی ملکت کو انصاف کے ساتھ اگر ہم نے تقسیم نہیں کیا نا، سمجھو کہ برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ قیامت کی رسوائی تو ہے ہی۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں یأکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ غریبوں کا، یتیموں کا مال کھاتے ہیں اپنے پیٹ کے اندر آگ ڈال رہے ہیں، آگ۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جو لوگ اٹھائے جائیں گے تو جن لوگوں نے کسی اور کا مال کھایا ہوگا تو ان کے پیٹ سے، منہ سے آگ کے انگارے اور شعلے نکل رہے ہوں گے۔ کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ایسا کیوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت کریمہ پڑھی کہ وہ اپنے منہ کے اندر آگ ڈال رہے ہیں۔ دنیا میں تو ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ ہم یہ جو حرام کھا رہے ہیں، کسی بھائی کا حق کھا رہے ہیں، کسی بہن کا حق کھا رہے ہیں، یہ کوئی زہریلا ہے، اس کے اندر کوئی نقصان ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن اس کا اثر ضرور ہوتا ہے، وہ نبی کی نظر اسی کو دیکھ لیتی ہے۔ اس وجہ سے آپ اپنے معاملات کو دیکھیں، آج کی بات نہیں، بھلے 10 سال 20 سال 50 سال پرانا مسئلہ ہے، آپ اسی کو بھائی سارے بیٹھ کر کے، بہنیں ساری بیٹھ کر کے اس کو طریقے سے
علماء سے پوچھ کر کے کس کا کتنا حصہ ہونا چاہیے وہ حصہ دے دو. اپنے آپ کو تھوڑا نقصان ہو جائے خیر ہے، کسی دوسرے کا حق آپ کی طرف نہ آ جائے. اور حضرت ابن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ 1 درہم کسی کا حق واپس کر دے، یہ اس 1,00,000 درہم سے بہتر ہے جو اللہ کے نام پر یہ خیرات کر رہا ہے. آپ 1,00,000 روپیہ کسی کو خیرات کر کے دے دو، یار یہ لو مسجد بناؤ، یہ مدرسہ بناؤ، یہ غریبوں کو راشن دے لاؤ، اسی کے اندر اتنا فائدہ نہیں ہے جو کسی کا 1 روپیہ آپ کی طرف تھا وہ اس کو واپس کر دیا، اس میں زیادہ فائدہ ہے. اس وجہ سے کوشش کرو کسی کا حق آپ کی طرف نہ آئے. اگر آ چکا ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور اسی کا حق ادا کرو، نہیں تو پھر دنیا کا سکون بھی چلا جائے گا، یہاں تک کہ حرام کھانے کی وجہ سے آپ کی عبادت بھی برباد ہو جائے گی. لا يدخل الجنت جسد الذی یغزو بالحرام. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جسم کی غذا حرام سے ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا. حرام کی کئی ساری صورتیں ہیں، لیکن ابھی میں نے مختصر آپ کو صرف یہ میراث کی باتیں بتلائیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ان کا حصے بتلا دیے. بیٹے کا اتنا حصہ ہوگا، بیٹی کا اتنا حصہ ہوگا، بہن کا اتنا حصہ ہے، بھائی کا اتنا حصہ ہے، ماں کا اتنا حصہ ہے، باپ کا اتنا ہے، شوہر کا، بیوی کا، سب کا حصہ جب اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دیا تو پھر اس کے اندر جان چھڑانے کی، بھاگنے کی اور ٹال مٹول کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ رزق روزی دینے والا تو اللہ ہے نا. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں کوئی چیز لکھی ہے تو کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا کتنا بھی زور لگائے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں نہیں لکھی تو آپ لے نہیں سکتے کتنا بھی زور لگاؤ. جب سب کچھ ہونا اللہ کی طرف سے ہے تو پھر حرام کے پیچھے پڑ کر کے اپنے آخرت برباد کرنا یہ کون سے عقل مندی ہے؟ اللہ تعالیٰ بڑا پیار کرتے ہیں بندے کے ساتھ، لیکن بندہ دشمن تو نہ بنے نا، کم از کم دشمن تو نہ بنے نا. مقدر ویسے ہی ملے گا. حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ میں خود ایک دریا کے کنارے پر بیٹھا ہوا تھا ایسے ہی، تو اچانک دیکھا کہ ایک بچھو دوڑتا آ رہا ہے. میں حیران ہو گیا. تو وہ میرے پاس سے گزر کر کے آگے بالکل پانی کے پاس آ گیا. وہاں ایک کچھوا بیٹھا تھا، اسی کچھوے کے اوپر یہ چڑھ گیا اور وہ کچھوا اس کو لے کر کے چلا. بچھو اوپر بیٹھا ہوا ہے اور کچھوا اس کو لے کر کے پانی میں تیرتا جا رہا ہے. مجھے حیرت ہوئی کہ یہ کیا ہے. میں نے جلدی سے کشتی والے کو بلایا، کرائے پر کشتی لے کر کے اس کے پیچھے چلا. وہ کچھوا آگے جا رہا ہے، ہم پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. کنارے کے دوسری طرف وہ کچھوا کنارے پر پہنچا، بچھو اس سے اتر گیا، اتر کر کے آگے چلا گیا، پھر دوڑنے لگا. پھر میں اسی کے پیچھے. حضرت مالک بن دینار بہت بڑے اللہ والے بزرگ ولی اللہ ہیں. میں اس کے پیچھے پیچھے گیا تو دیکھا کہ ایک بندہ ہے بالکل ایسے مدہوش پڑا ہوا ہے اور اسی کے قریب سانپ ہے جو بالکل وہ ڈنگ نکال کر کے اس کو ڈسنے کی کوشش کر رہا ہے بندے کو. اس بچھو نے جلدی سے جا کر کے اسی سانپ کو ڈسا. جیسے ڈسا تو بچھو کا اتنا زہر تھا کہ وہ سانپ وہیں تڑپ تڑپ کر کے مر گیا اور وہ بندے کو سانپ نے ڈسا نہیں. پھر میں نے حیرت کے ساتھ اسی کو دیکھتا رہا. اللہ تعالیٰ کی قدرت اور رحمت پر مجھے نظر چلی گئی کہ اللہ تعالیٰ کتنا بندے سے پیار کرتے ہیں. آخر اتنے میں دیکھا کہ وہ بچھو پھر واپس چلا گیا. پھر بندے کو میں نے اٹھایا تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کوئی نشے کے اندر پڑا ہوا ہے. میں نے بولا کہ تو یہاں پڑا ہوا ہے، تیرے اوپر رب کی مہربانیاں کتنی ہیں تجھے پتہ ہے؟ بولا کیوں، کیا مطلب، کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ بولا کہ پھر میں نے پورا اس کو قصہ سنایا. اسی ٹائم پر رو پڑا، اسی کے ہاتھوں پر توبہ کی اور بیعت کی. آج کے بعد کبھی بھی میں اللہ کے نافرمانی نہیں کروں گا. ابھی آپ تھوڑا یار اندازہ کرو کہ جو اللہ بندے کے ساتھ اتنا پیار کرتا ہے یہ کس حال میں ہے. خود اس کو بھی پتہ نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے اوپر کس کس طریقے سے آ رہی ہے. اس کے باوجود ہم اللہ کے ساتھ لاپرواہی کریں، اللہ کی نافرمانی کریں، اللہ کے حکم کو توڑ دیں، تو یہ انتہائی یعنی بے عقلی اور گھٹیا قسم کی باتیں ہیں. اللہ کے واسطے حلال کے اوپر گزارا کرو، بھلے تھوڑا ہو، اسی میں برکت ہے.
جسی کا حق ہے جلدی ادا کرنے کی کوشش کرو. اگر ابھی تک ادا کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے روزانہ ان سے معافی مانگو. مجھے معاف کرو، میں دوں گا ضرور لیکن فی الحال میرے ہاتھ تنگ ہے، مجھے معاف کرنا، مہربانی کر کے مجھے معاف کرنا. میرا فلاں جگہ سے پیسہ آنا ہے وہ دے دوں گا، یہ کر کے تجھے دے دوں گا. جب تک آپ کا وہ حق ادا نہ ہو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اللہ تعالیٰ تو مجھے حلال کے ذریعے سے کفایت عطا کر، حرام سے مجھے بچا. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو اور کوشش کرو تو اللہ تعالیٰ پھر راستہ آسان کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو سب کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.